معذرت کے ساتھ تمہید کے بغیر بات پہ آ جاتا ہوں. ایوان صدارت کا عزت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ذہن میں آپ کے سامنے آنے کا تب خیال ہوا کہ جب مقبول فیروزی صاحب نے یہاں پہ اپنا مقالہ پڑھا، پھر ایک دو مقالے اور سننے کو ملے، اور پھر جو ناظمہ تھی اس سیمینار کی، تو ان کی نظامت، اس سب کے حوالے مقبول صاحب نے میرے حوصلے باندھے. انہوں نے فرمایا کہ تنقید کے لیے تیار نہیں ہے تو تنقید کہاں سے شروع کریں؟ تنقید میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. سیمینار کی نظامت ہوتی ہے، حرف زائد نہیں ہونا چاہیے، نہ مقالے نگار کی تعریفیں ہوں پہلے، کم از کم بلانے سے پہلے، نہ منتظمین کی تعریفیں ہوں. ہاں ناظم کی طرف سے نظامت سے ہی میں شروع کر رہا ہوں. اچھا، حرف زائد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نظامت کرنے والا یا نظامت کرنے والی ناظمہ وہ صرف اناؤنسر ہوتی ہے، جج نہیں ہوتی ہے، جج سامعین ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز، مجھے کشمیری کے فیلڈ کا جو بالکل تلخ تجربہ ہے، جب ہم چھوٹے لوگ آتے ہیں لکھنے کی غرض سے، نو آموز کہیے، جب ہم آتے ہیں نا تنقید پر، جب ہم تنقید کرتے ہیں تو جو بڑے لوگ ایوان صدارتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا صف سامعین میں ہوتے ہیں، ایک پلانٹ سے پروگرام ہوتا ہے، تنقید کریں. شبیر صاحب نے یہاں پر بات کی، میں اس پر تنقید کروں تو وحشی سعید صاحب کہیں گے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، یہ ابھی نو آموز ہے. حوصلہ افزائی شروع ہوگی تو وہ تنقید کی کمر توڑ ڈالتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، تنقید سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے اس کا تلخ تجربہ ہے. کتابوں کی فہرست تو ہوتی ہے، آپ نے تنقید کی تو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے. کشمیر کے تناظر میں، کشمیر سے باہر کی بات میں نہیں کہوں گا، میں یہاں کسی کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا. اور دوسری چیز تنقید یہ ہے، ہماری ریاستی کلچرل اکیڈمی تھی، وہاں پر ایک باضابطہ پروسیجر ہے کہ پی ایچ ڈی تھیسز کو نہ چھاپا جائے گا، نہ معاوضہ دیا جائے گا، وہ سبسڈی وغیرہ. اور اب دیکھیے ہزاروں نہیں، میں سینکڑوں یا بیسوں آج تک جو تھیسز چھپ کے آئی ہے. اور جو تھیسز ہوتی ہے نا، جب میں نے پی ایچ ڈی کی علی گڑھ سے، تو میرے باس نے کہا آپ نہ سمجھنا کہ آپ بن گئے کوئی صاحب، یہ انٹرنس ہوتی ہے اور یہ مشترکہ کام ہوتا ہے باس کا اور جو وہ ریسرچر ہوتا ہے، اور یہی کتاب چھپ کے آتی ہے، انہی کو ایوارڈز ملتے ہیں اور انہی کو سبسڈی ملتی ہے، تو تنقید کہاں رہے گی؟ ابھی جو پھر ابھی سر نے بتایا، شہباز حق باری صاحب نے بڑا خوبصورت تجربہ پیش کیا یہاں پر. انہوں نے تبصرہ جو سامنے ہمیں سنایا، اس میں ایک تجربہ تھا. انہوں نے محاصل کہا، ایکچولی اٹ از کنکلوژنس. یہ کنکلوژن ڈرا کرنے ہوتے ہیں نا ریسرچ ورک کے بعد، آپ نے کیا پایا، اپنی فائنڈنگز آپ کو بتانا ہوتا ہے. اس میں مشاورت بھی ہوتی ہے اپنے باس کے ساتھ. اور دوسری اہم چیز جو میں یہاں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ تنقید کے لیے بذات خود کوئی معیار نہیں ہوتا ہے. ہم جو تنقید کرتے بھی ہیں نا، ہم آتے ہیں کسی کی دستار کو اتارنے کے لیے، کسی کے کپڑے اتارنے کے لیے، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے، اسے تنقید نہیں کہتے ہیں. تنقید نگار کو یہ ہمت ہونی چاہیے، وہ پرویز مانو صاحب کی شاعری مجموعے کو اٹھائے گا، کہے گا کہ اس میں یہ خامیاں ہیں. پھر تنقید نگار کو یہ فن ہونا چاہیے حاصل کہ وہ ان خامیوں کو ریپلیس کرے. اب دوسری چیز ہے کہ نکتہ چینی پھر ہو گئی، وہ میں بتاؤں گا یہاں خامیاں ہیں، لیکن پھر میں خود بھی نہیں رکھتا ہوں گا، پروننسیشن بھی صحیح نہیں ہوتے. افسوس کی بات ہے، ایک صاحب کا نام مقبول فیروز صاحب کے اس مقالے میں آیا، جب وہ دوردرشن پر یا کسی محفل میں اردو کے پروفیسر ہونے کے باوجود بھی، 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے کے باوجود بھی جب اردو میں بات کرتے ہیں تو مجھے اردو یاد آتا ہے. وہ کشمیری بھی نہیں ہوتا ہے، کشمیری نہیں بول پاتے ہیں، تو ہماری تنقید کیسے پروان چڑھے گی؟ جب ہمیں بولنا نہیں آتا ہے، ہم اس میں صاحب تنقید کیسے بنیں گے؟ اکثر 35 سال آدمی پڑھا تھا یونیورسٹی میں اردو، اور جو بات کرتا ہے اردو میں، تو جب ہم ریڈیو والے کو دیکھتے ہیں نا، رکشہ والا، تو اس سے زیادہ اچھی انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں اس شعر کے ساتھ. اب جو فاروق شاہین صاحب کا کام ہے یا ہمارے ان بزرگ کا کام ہے، زیادتی ہوگی اگر میں ان کا نام لوں گا، تو انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا ہمارے شہباز حق باری صاحب نے کہ انہیں چھوٹ ملی ہے. غلط بات ہے یہ.
असल ये कहना चाहिए था मेरे बड़े भाई को कि जब हम इनकी शायरी को पढ़े, छूट नहीं मिली है, हमें उस मैदान में जाना नहीं चाहिए, बल्कि इनके तखय्युल को सामने रखना चाहिए, इनके पैगाम को सामने रखा जाए, छूट किसी को नहीं है। और नूरुद्दीन कारी साहब का जो एक काम है, नूरुद्दीन कारी साहब के साथ एक वो क्या कहते हैं ना, हादसा भी है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, जब किताब सामने आ जाएगी उस पर बात होगी। सबसे बेहतरीन तर्जमकार जो कसीदे बुर्दा का इन्होंने तर्जमा किया है, एक खास साजिश के साथ तहत उस तर्जमे को पस्त दिखाया गया और एक थर्ड क्लास तर्जमे को आगे बढ़ाया गया। जबकि मैं इस्लामियत का तालिब इल्म हूँ और अदबियत का तालिब इल्म हूँ, शायरी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखता हूँ उस वक्त वो तर्जमा करना, बामुहावरत तर्जमा, जिसमें हर एक लफ्ज़ के साथ रूहानियत टपकती है। तो इन बुजुर्ग की खिदमत में भी मैं यहीं पर अपनी बात को सिमेट लूँगा। फैसला करो कम देश तहे दरिया की, न सोच मामला डूबने का है उबर आने का नहीं। खुदा हाफिज़।